جی پلے کیجیے گا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نیب کے لیے یہ ہے کہ وہ پی ایم ڈی سی کی 6 سال کی پہلے اپوائنٹمنٹ ڈھونڈے کہ کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو آپ بتائیں. نہیں کرپشن نہیں ہے, رولز کی وائلیشن. میں کہا کون سے رول کی وائلیشن ہے؟ تو یہ بتانے سے قاصر ہیں. پھر میں نے یہ کہا مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے لوگ کیسے لگتے رہے, اس کے بعد کیسے لگتے رہے. حکومت تو پریسیڈنس پہ چلتی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میں نے ان سے یہ کہا مجھے یہ بتا دیں اس حکومت کو آدمی لگائے آج تک کہ نہیں. میں نے اسی لیے نہیں لگایا کہ جب تک نیب ہوگا اس ملک میں کوئی کام نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کا مقصد ہے کہ سیاستدانوں کی بےزتی کی جائے, وزراء کی بےزتی کی جائے, اخباروں میں دیا جائے. میں نے کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں, لیکن جو سرکاری افسر ہے ایمانداری کے ساتھ نوکری کر کے ریٹائر ہو گیا, آج آپ 6 سال کے بعد اس کو نیب کے اندر گھسیٹ رہے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ کہ سیاستدانوں کو اندر کیا جائے. مشکل تو اس کو بھی آئے گی, تکلیف تو اس کو بھی ہوگی, خرچہ تو اس کا بھی ہوگا. اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ تو میری جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ نیب کے حساب سے غلط ہیں, سوائے ایک اپوائنٹمنٹ کے, چیئرمین نیب کی. تو میں کہتا ہوں وہ بھی ایک کیس بنا دیں. وہ تو بڑا سیدھا کیس ہے, سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے. تو یہ آج یہ تماشا اس ملک میں لگا ہوا ہے, اس تماشے کو ختم نہیں کریں گے یہ ملک نہیں چلے گا. یاد میر صاحب کچھ کہنے کے اصل میں دیکھا کوئی ضرورت نہیں, لیکن وہ نیب کی جو ہماری قیادت ہے نا وہ مقدمے ایسے بنا رہے ہیں. وسائل سے آمدنی سے زیادہ آپ کی اثاثے, اس طرح کے کیس ایسے ہوتے ہیں جس کو ثابت کرنا پڑا. اچھا سجاد میر صاحب ویسے آپس کی بات ہے, آپ اکیلے میں بیٹھے کبھی اس چیز کو دیکھ کر کبھی خود پہ ہنستے نہیں ہے کہ کس طرح کی یہ کر رہی ہے؟ فرض کیا میں نے 3 لاکھ میں ایک پلاٹ خریدا ہے, فرض کیا آج اس کی قیمت 30 لاکھ ہے. یعنی یہ تو بڑی عجیب. خیر وہ تو بات ثابت بھی آپ نہیں کر رہے ہیں. ہاں اچھا, ایک طرف یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پبلکلی نہیں کی جاتی. انٹرنیشنل میں پتہ نہیں کس نے کہاں فنڈنگ کی ہوتی ہے. آپ نے پہلے 22 خاندان کر کے ایوب خان کے زمانے میں سارے بگا دیے. ہماری انڈسٹری اتنی فلرش کر رہی تھی, ہمارے لوگ اتنے آگے جا رہے تھے, اب ہمارے ہاں کوئی نہیں رہا. ہم نے گالی بنا دیا سرمایہ دار کو. دوبارہ ایک بار پیدا ہوئے اس کو دوسرے قسط میں بھٹو صاحب نے آ کے فارغ کر دیا. تیسری قسط پھر فارغ ہو گئی. اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ جو لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں, انڈسٹری بناتے ہیں, آپ ان کو گھری بنا کے رکھ دیتے ہیں. صحیح. اس طرح نہ ملک چلتے ہیں نہ آپ کا نظام چلتا ہے. تو اس وقت یہی ہے کہ شاید خاقان عباسی نے بڑی سیدھی بات کی ہے. انہیں کہ میرے سارے فیصلے غلط ہیں, فرض کیا. اور غلط کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی اچھا اس سے پہلے اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی تھی؟ ایسے ہی ہوتی تھی نا. بعد میں کیسے ہوئی؟ ایسے ہی ہوئی نا. کیوں ایسے ہوتی تھی؟ بھئی حکومتیں پریسیڈنٹ پہ چلتی ہیں, کوئی ہر چیز کا لکھی ہوئی کوئی نہیں. یہ آپ کی مرضی ہے, آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. بھئی حکومت میں نے پیسے کھائے ہیں اس میں سے. یہ آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اب کیوں نہیں اپوائنٹ ہوتے؟ اس لیے کہ بیوروکریٹ سائن ہی نہیں کرتا. کہ آپ کل کھڑا کر دیں گے, 6 سال سے ریٹائر ہو گیا ہے, اب اس کو پکڑ رہے ہیں کہ تو نے یہ فلاں سائن کیوں کیے تھے. دیکھیں نا کہ اس لیے کہ سیاستدان کو گھیرا جائے. صحیح. تو اس طرح تو نہیں کوئی بات بنتی, نہ بات چلتی ہے. اور ساتھ اس نے کہا کہ اچھا ایک اپوائنٹمنٹ میں نے اور بھی کی تھی, وہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ تھی, اس کا بھی کیس بنا دیا جائے. اچھا تو آپ کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ اتنا سخت سٹانس لے کر تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں, ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مستقل تو ابھی پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہونا کیا نہیں ہونا, لیکن اس بات کا امکان تو پیدا ہو گیا ہے نا کہ حالات جو ہیں ابھی سیدھے نہیں چل رہے. اور اگر حکومت نے یہ کام بھی چھوڑ دیا اداروں پر اور ایجنسیوں پر, پھر حکومت جو ہے اپنا اور بھی جو مینڈیٹ ہے وہ کھو بیٹھے گی. صحیح. تو اپوزیشن کی پھر تحریک کیا کوئی رنگ لے کے آ رہی ہے کہ کچھ بھی لا سکتی ہے؟ اپوزیشن بھی ایسے تو آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں جی, تبدیلی تو مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن اپوزیشن اگر میدان میں نکلی ہے تو اچھی بلا انہوں نے ٹھوک بجا لیا ہوگا. میں جو بات کر رہا ہوں کہ ٹھوک بچا کے نکلتے ہیں, ایسے نہیں نکلتے الل ٹپ. اور جب ٹھوک بچا کے نکلتے ہیں تو اس کے نتائج بھی آتے ہیں, اور کم آئیں زیادہ آئیں. دیکھیے مفتی مولانا فضل الرحمان نکلے تھے تو نتائج تو نکلے, ان کی عزت بھی بنی, ان کی ٹھاٹ بھی بنے, لوگوں نے مانا کہ اتنے بندے لے آئے ہیں. اچھا یہ جتنا یہ کھل کر آ رہے ہیں سامنے, تو پھر یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے اپوزیشن مینٹلی طور پر ریڈی ہے بالکل جیلوں میں جانے کے لیے؟ اس وقت تو ریڈی ہے, بالکل لگتی ہے. صحیح ہے. بریک پر جانا جی, بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے کچھ اور گفتگو کریں گے جس میں فردوس شمیم نقوی صاحب کو تنقید کی تھی وہ مہنگی پڑ گئی, وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. ٹیک اے بریک.